بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کا ذکر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ یہ راز ان 5 انسانوں کا ہے جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ مجھے ان کو پکڑنے، ان کے انجام تک پہنچانے کا حکم ملا ہے۔ لیکن یہ بات شروع کرنے سے پہلے آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ انسان کتنی آسانی سے اپنے گناہوں کو معمولی سمجھ لیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کہ یہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس کی اپنی کمائی ہوئی خطاؤں کا انجام ہے۔ آج ہم اسی انجام کی کہانی سنیں گے، اور وہ بھی ان 5 انسانوں کی جن کا انجام اتنا سخت تھا کہ آسمان کے امین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تک کو حکم دیا گیا کہ ان کو پکڑو، ان پر عذاب نازل کرو، ان کی بغاوت کا دروازہ بند کر دو۔ یہ واقعہ دراصل ہمیں ہماری غلطیوں کا آئینہ دکھاتا ہے، ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کوئی عام چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے سامنے کسی انسان کی طاقت کچھ بھی نہیں رہتی۔ مگر اس کہانی کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ 5 لوگ کوئی بڑے بڑے لشکر والے نہیں تھے، نہ کوئی بادشاہ تھے، نہ کوئی ظالم حکمران۔ یہ عام انسان تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر وہ زہر تھا، وہ ترک، وہ ضد، وہ تکبر تھا جس نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا کہ فرشتے بھی ان کے نام سنتے لرز جاتے ہیں۔ پہلا شخص ایسا تھا جو دن کے وقت عام لوگوں کے سامنے بہت نرم، بہت معصوم، بہت شریف بن کر رہتا تھا، مگر رات کے اندھیرے میں اس کا چہرہ بدل جاتا تھا، اس کا دل گناہ کے لیے تڑپتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا۔ وہ لوگوں کی بیٹیوں کے راستے میں بیٹھتا، انہیں تنگ کرتا، ان کا پیچھا کرتا، اور پھر صبح اٹھ کر نماز میں ایسا کھڑا ہوتا جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہو۔ جب اس کی دردگی حد سے بڑھ گئی اور اس نے ایک نہایت شرمناک حرکت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس شخص کو ختم کیا جائے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ایک رات وہ شخص اپنے ہی جال میں پھنس گیا، زمین اس کے قدموں کو نگلنے لگی اور وہ چیختا رہ گیا، مگر کوئی اسے بچانے کے لیے نہ آیا۔ یہ پہلا انجام تھا، اور اس انجام نے سکھا دیا کہ دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے کبھی عزت سے نہیں مرتے۔ دوسرا شخص علم والا تھا، دین سکھاتا بھی تھا، سیکھتا بھی تھا، مگر اس کے دل میں منافقت کا زہر شامل تھا۔ زبان سے کہتا کچھ، دل میں رکھتا کچھ۔ جب لوگوں کے سامنے ہوتا تو بہت نیک، بہت شفاف، بہت پاکیزہ لگتا، مگر جب موقع ملتا تو اپنے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کھیلنے لگتا، لوگوں کو غلط فہمیاں دیتا، جھوٹے فتوے دیتا، کمزور ایمان والوں کو الجھاتا، اور اپنے دل میں کہتا کہ کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ جب اس کی خیانت حد سے بڑھ گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملا کہ اس شخص کے دل پر مہر لگا دی جائے، اور پھر وہ علم جو اس کے پاس تھا وہیں اس کے خلاف گواہی بن جائے۔ وہ دنیا سے ایسے گیا کہ اس کا چہرہ پہچانا نہ جا سکا، اور لوگ اس کی قبر کے پاس آ کر خوف سے کانپتے تھے۔ یہ دوسرا انجام تھا، اور اس نے ایک بات واضح کر دی کہ دین کا غلط استعمال دنیا کی سب سے خطرناک خیانت سے ہے۔ تیسرا شخص وہ تھا جو تکبر میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے پاس عزت ہے، مال ہے،
طاقت ہے، اس لیے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا ظلم ایسا تھا کہ اس نے کمزوروں کا حق کھایا، یتیموں کا مال چھینا اور کسی کی سکیوں پر بھی رحم نہ کیا۔ جب وہ ظلم کرنے لگتا تو ہنستا رہتا تھا اور جب کسی کا گھر تباہ کرتا تو خوش ہو جاتا تھا۔ اس کا دل کا پتھر اتنا سخت ہو گیا تھا کہ نصیحتیں بھی اس کے اندر اثر نہیں کرتی تھیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس شخص کو زمین کے اندر دھسا دینا کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ شخص حد سے بڑھ چکا ہے۔ اور پھر ایک صبح کے وقت جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا، زمین اس کے نیچے سے پھٹ گئی۔ لوگ چیخ مار کر بھاگ گئے، لیکن اس کا غرور بھی اسی زمین میں دفن ہو گیا جسے وہ اپنی قدموں کی خاک سمجھتا تھا۔ چوتھا شخص نہایت خطرناک تھا۔ وہ لوگوں میں فساد پھیلاتا، جھوٹا فتویٰ کرتا، قدموں کو لڑواتا، گھروں میں جھگڑے ڈلواتا، محبتوں میں زہر بھرتا اور اسے اس گناہ پر فخر تھا۔ جب اس کے فتوے بڑھتے گئے تو رات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اس کے لیے عذاب نازل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص ایک لمحے میں کھڑا تھا، دوسرے لمحے میں زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا اور اس کی زبان گنگا ہو چکی تھی۔ لوگوں نے صبح جب اسے دیکھا تو سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بڑا کوئی عذاب نہیں۔ پانچواں اور آخری شخص سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے دین سے کھلواڑ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اپنی زبان سے وہ لفظ نکالے جو انسان کو ہلاک کر دیتے تھے۔ جب اس نے اپنی گستاخی میں حد پار کر دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس شخص کو پکڑنے، اس کا خاتمہ کرنے اور اس کے فتوے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ شخص اپنے ہی گھر میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کے سینے میں ایک چنگاری اٹھی، سانس رکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے پاس کوئی علاج کام نہ آیا۔ وہ مر گیا، مگر اس کا انجام لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ ان کے پانچوں کے انجام ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ظلم بہت بڑا ہے، مگر جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے تو پھر فرشتے بھی اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ آج کی کہانی ہمیں یہی سمجھاتی ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنی زبان میں قابو رکھو اور کسی کی عزت، ایمان یا حق کے ساتھ خیانت نہ کرو، ورنہ انجام وہ بھی ہو سکتا ہے جس کا ذکر فرشتوں کے ذریعے ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔